السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا تھرڈ پارٹ ہے. لیٹس اسٹارٹ. 10 دن بعد ایزابیلا کی ڈیتھ سے لے کر وہ اب تک ایک بار بھی نہیں روئی تھی، نہ بولی تھی. اس کے سارے احساسات جیسے جم سے گئے تھے. اس آفس سے اسے 2-3 بار فون آ چکا تھا کہ وہ آفس اب جوائن کر لے، نہیں تو اسے نکال دیا جائے گا، مگر وہ تو یوں تھی جیسے پرواہ ہی نہ ہو. اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہن نے پرسوں چلے جانا ہے. وہ بس کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی کہ جب دروازے پر ناک ہوا. اس نے دروازہ کھولا. میم، سر نے کہا ہے کہ آپ کو لے کر آؤں. وہ وائٹ شرٹ جس پر کمپنی کا لیبل بھی بنا ہوا تھا اور بلیک پینٹ پہنے مہذب انداز میں بولا. کون سے سر؟ اس کے سوال پر ڈرائیور نے عجیب نظر سے اسے دیکھا تھا. جان سر. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ دوں. ڈرائیور نے ایک سفید رنگ کا انویلپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا. اس انویلپ اس سے لیا اور کھول کر دیکھا اور ہاسپٹل کا بل تھا، ساتھ میں ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر نوٹ لکھا ہوا تھا. یہ پیسے مجھے ابھی واپس کرنے میں کسی پر ادھار نہیں رکھتا، نہ ہی میں نے چیریٹی دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہاں، لیکن ایک اور آپشن بھی ہے، ایک رات میرے نام کر دو. الفاظ سے یا زہر اسے سمجھ نہیں آیا کہ اتنی توہین. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پاؤں انگاروں پر کھڑی ہے. چلو. ایم نے اپنا بیگ پکڑا. اس کے پاس جو جوڑے میں بند تھے اس نے صبح ہی بنایا تھا، اور بغیر وہی ڈریس جو کل ہو نے زبردستی اس کو چینج کروایا تھا ویسے ہی چل پڑی. ڈرائیور حیران ہوا. اس کا خیال تھا کہ ابھی ایما تیار ہونے میں بھی ٹائم لگائی گی، لیکن اس کے اس طرح چلنے پر وہ حیران کے ساتھ پریشان رہ گیا، مگر کہا کچھ نہیں. آفس پہنچ کر ایما نے جارحانہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا. لفٹ میں جا کر مطلوبہ فلور کا بٹن دبایا. لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی بڑے بڑے قدم اٹھاتی جان کے آفس آئی. آس پاس گزرتے ہوئے ورکرز نے روک کر اسے دیکھا. دروازہ کھول کر اندر آئی، جہاں جان وائن پیتے ساتھ میں کام کر رہا تھا. سیدھا اس کی طرف گئی. چٹاخ! اس نے ایک تھپڑ اتنی قوت سے مارا تھا کہ اس کا اپنا ہاتھ درد ہونے لگ گیا تھا. اس تھپڑ کی وجہ سے جان میں چیئر کے پیچھے دھکیل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا. احمد نے ایک بار پھر اس کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس بار جان اس کا ہاتھ اپنے چیئر پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. میں وہ ہاتھ توڑ دیتا ہوں جو مجھ تک آتے ہیں. لگتا ہے تمہیں اپنے ہاتھ پیارے نہیں ہیں. اس کی گرفت اتنی سختی کہ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. تو تم نے کیا سب کو اپنی لیگل پراپرٹی سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، کوئی ہو کر بھی نہیں. سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ ارے میں لعنت بھیجوں تم پر، تمہاری اس گھٹیا جاب پر. میری طرف سے تم دونوں جہنم میں جاؤ. اتنے دن سے اندر موجود غبار اب باہر نکل رہا تھا. میں نے آپشن رکھا تھا، لیکن اب تو آپشن بھی نہیں رکھوں گا. تمہارے پاس 5 دن ہیں میرے پیسے واپس کرنے کے لیے. اگر تم نے اس دوران پیسے واپس کیے دین اٹس گڈ، ادروائز یو نو ویل. جان نے جلدی اپنا غصہ کنٹرول کیا، سچویشن کو پھر سے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اوکے ڈن، ناؤ لیو مائی ہینڈ. ایما نے تھوڑی دیر سوچا، پھر جواب دیا. جان نے اس کا ہاتھ چھوڑا. فائل سے ایک پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جو اس کے اپنے ہاتھ سے اپنی کلائی سے ہلا رہی تھی، جہاں جان کی مضبوط پکڑ کی وجہ سے سرخ نشان پڑا ہوا تھا. ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے اس ایگریمنٹ پہ تو سائن کرو. پیپر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا. یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے ہی تیار تھے ان سب کے لیے. کیا ہے اس میں؟ ایما اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر مشکوک انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. یہی کہ جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کر دیتی تم شہر سے باہر نہیں جا سکتی، اور اگر تم میرے پیسے وقت پہ واپس نہیں کرتی تو تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی جب تک میں کہوں. اور ہاں، یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم نے واپس کر دیا تو میں تمہارا ایسا کبھی نہیں دیکھوں گا. اگر یقین نہیں تو خود پڑھ لو. ایما نے پڑھا. واقعی یہی لکھا ہوا تھا. ایک پل کے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اسے سائن نہیں کرنا چاہیے، پھر کچھ سوچ کر اسے کہا. ٹھیک ہے، اگر میں پیسے وقت پر واپس نہ کر پاؤں تو میری بھی ایک شرط ہے. کیسی شرط؟ ایگریمنٹ ابھی بھی جان کے ہاتھ میں تھا. وہ میں بتا دوں گی، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایما نے ایک نظر اس کا ہاتھ میں پکڑے ایگریمنٹ پہ ڈالی. کانفیڈنس؟ اوکے، پھر دیکھتے ہیں. جان کے مان جانے پر اسے سائن کر دیا تھا. اس سب کے دوران جان کی نظر اسی پر تھی. کہاں جا رہی ہو؟ ایما سائن کر کے جانے لگی کہ جان ٹیبل پر بیٹھتے اسے پوچھا. ابھی میرے پاس 5 دن ہے، سو میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں. ایما نے بنا روکے جواب دیا. اور جاب بھی ہے تمہاری؟ میرا استعفیٰ مل جائے گا. جواب دے کر جا چکی، جبکہ جان پرسوچ نظر سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی. وہ مال آیا تھا اسے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے. آس پاس لوگ گزرے تھے. اتنے لوگ کو دیکھ کر اسے خارش ہو رہی تھی. مطلب کیسے لوگ اتنے آرام اور سکون سے شاپنگ کرتے، وہ بھی ڈائریکٹ ہوتے ہوئے؟ کتنی غلط بات تھی نا. وہ سامنے موجود شو شاپ کی طرف گیا. اس نے ایک جاگر کا پیئر لیا، دونوں پاؤں میں پہن کر اس کے تسمے اچھی طرح بند کر کے چیک کیا. ورکر اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا. ایک دم وہی شوز جو اسے چیک کرنے کے لیے پہنے تھے. اسے شاپ سے باہر کی طرف دوڑ لگاتی ورکر بھی بدحواس اس کے پیچھے بھاگا. شاپ سے تھوڑا آگے جا کر وہ رکا اور مڑ کر دوبارہ شاپ کے اندر آیا اور اچھالا، یوں جیسے جوتے بیک کر رہا ہو. جو شاپ میں موجود باقی ورکر کسٹمر سے اچنبے سے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ ورکر جو اس کے پیچھے بھاگا تھا خفیانت ہو کر واپس اسی کی طرف آیا تھا. یہ پیک کر دیں. جوتے اتار کر اس کی جانب دیکھ کر بولا. وہ یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. مطلب کسی کی سانس خوش کرنا کچھ نہ کرنے کے مترادف تھا اس کے لیے. شوز پیک کروا کر باہر نکلا تو اس کی نظر اولیویا پر ہو گئی. وہ لیڈیز ڈریس دیکھ رہی تھی. ڈائریکٹ اس کے پاس جایا تک ایک بیبی ٹوائے شاپ کے سامنے سے گزرا، لیکن پھر واپس ہوا. اس کے ہونٹوں پر ایول اسمائل آئی. اولیویا ڈریس رکھ رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر وزن سا لگا. اس نے موڑ کر دیکھا تو ایک لمبا سا کالے رنگ کا سانپ تھا.
ہاتھ سے وہ سانپ کو سائڈ پر کر کے چیخ مار کر پیچھے ہوئی۔ اس کی چیخ سن کر آس پاس موجود باقی لیڈیز بھی متوجہ ہو چکی تھی، کچھ پہلے ہی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی باقیوں کی نظر سانپ کی طرف گئی تو وہ سب بھی چیخنے لگی۔ شاپ پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں چیخنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اولیویا نے غور کیا کہ سانپ ہل نہیں رہا تھا۔ دھیرے سے کانپتے قدم اٹھائے، سانپ تک پہنچی، جھک کر اسے اٹھایا۔ اسے اپنی بیوقوفی کا احساس اس وقت شدت سے ہوا تھا، کیونکہ سانپ نکلی تھا، لیکن اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ بالکل اصلی لگ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، وردانہ ہنسی سن کر اسے سامنے کی طرف دیکھا جہاں شیطان مطلب کہ ڈیرک اس کی شکل دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کس کا کام ہے۔ غصے سے باہر نکلی ڈیرک بھی نیچے سانپ اٹھا کر اس کے پیچھے گیا جو اب مال سے باہر نکل رہی تھی۔ جاتے جاتے بھی اس کے پاس سے گزرتی، دو لڑکیوں میں سے ایک کے بیگ میں سانپ پھر سے رکھ گیا تھا۔ مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مال کے اندر سے پھر چیخوں کی آواز آئی۔ یہ تھی ڈیرک کی شاپنگ جو کرتا تھا دوسروں کو شاپنگ۔ وہ اولیویا تک پہنچا اور اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ تو میری جان چھوڑنے کو کیا لوگے؟ اولیویا رک کر اس کی جانب مڑی۔ تمہیں؟ ڈیرک بھی اس کی جانب اس طرف مڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے مزے سے بولا۔ ہائے بیوٹیفل، ایک 28 سال کا خوش شکل نوجوان اولیویا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہائے، اولیویا نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جس سے اس لڑکے کو حوصلہ ہوا۔ ڈیرک کو اپنا نظر انداز کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ڈیرک نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بہانے سے ایسے اولیویا کو بار بار ٹچ کر رہا تھا۔ کسی خیال کے آتے اس کی سبز آنکھیں جگمگا اٹھی اور وہ اس لڑکے کی طرف بڑی میٹھی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے ہینسم، واٹس یور نیم؟ وہ لڑکی جیسی پتلی آواز نکالتے ہوئے بولا۔ لڑکے نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا، جبکہ اولیویا تو بس منہ کھول اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ اگلی پل ڈیرک اولیویا کو اس کے پاس ہٹا کر خود اس کے بالکل ساتھ جوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس سے لڑکے کے سینے پر رکھا جبکہ دوسرے ایک ہی انگلی سے اس کے ماتھے سے لے جا کر ہونٹوں تک کی لکیر کھینچے بڑے سیکسی انداز میں ہونٹوں کو اندر کرتے ہوئے بولا، تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ ہم وہاں جا کر بھرپور طریقے سے وقت گزار سکیں؟ وہ لڑکا گھبرا کر اس کو دھکا دے کر دوڑا۔ ڈیرک بھی تھوڑی دور تک اس کے پیچھے گیا، پھر واپس آئے تو اولیویا جا چکی تھی۔ شٹ، وہ بس یہی کر سکتا تھا۔ اسے پھر اس لڑکے پر غصہ آیا جس کی وجہ سے اولیویا کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا۔ آفس سے سیدھا گھر گئی تو حور کو پہلے سے دروازے کے پاس اپنا انتظار پایا۔ حور کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ ایما نے چابی سے دروازہ کھولا، حور بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آئی، اس کے پیچھے حور بھی اندر داخل ہوئی۔ ایما نے چابی بے دلی سے ٹیبل پر پھینکی اور خود صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی، آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ حور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، اسے اس کا بکھرا حلیہ بھی نوٹ کر لیا تھا جس میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ کل میری فلائٹ ہے پاکستان، پھر پتہ نہیں میرا آنا کب ہو۔ حور بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں سے بازو اٹھایا، بازو کے ہٹتے اسے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنسو کو نکلنے سے نہ روک پائی۔ ایما، حور نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ ایما کی برداشت جواب دے گی، وہ اس کے گلے لگ کر اور شدت سے رونے لگی۔ میرا کوئی نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ گی؟ اس کے گلے لگے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ یہ ایزابیلا کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار تھا کہ کھل کر روئی تھی اور کسی کو اپنے احساس بتا رہی تھی۔ حور دھیرے سے اس کی پیٹھ سے لانے لگی۔ ایما، تم اکیلی نہیں ہو، تم جب چاہو مجھے فون کر لینا، یا اگر چاہو تو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ نور سے نرمی سے خود سیلا کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ رونے کی وجہ سے اس کے گال ناک لال ہو چکے تھے، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں پڑ چکی تھی۔ نہیں، مم نے مجھے پیٹر کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں یہ کیسے بھول گئی، میں یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں؟ ایما رونا بھول چکی تھی۔ ایک اور پریشانی، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ حور کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اس کو اپنی آنکھیں بھی گیلی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے جلدی خود کو سنبھالا، کیونکہ اگر وہ خود بھی رونے لگتی تو ایما کو کون سنبھالتا؟ ایما ریلیکس، پیٹر بھی مل جائے گا۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ حور کی بات سے ایما کو بھوک کا احساس ہوا۔ کبھی کبھی کسی کے بتانے سے پوچھنے سے ہمیں اپنا احساس ہوتا ہے، پھر چاہے وہ بھوک ہو، غلطی ہو یا پھر نادانی ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر حور کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، اس سے وہ ٹھنڈے سانس لے کر کچن گئی، فریج کھول کر دیکھا، مگر فریج میں فی الحال ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ ایما کو دے سکے۔ اس نے کیبنٹ کھول کر دیکھا تو وہاں اسے نوڈلز کا پیکٹ ملا۔ اسے ہی غنیمت جانا اور پیکٹ نکال کر نوڈلز بنانے لگی۔ ایما بھی کچن میں آ چکی تھی۔ ایما، ایسا کرو، جب تک یہ نوڈلز تیار ہو جاتے ہیں تم تیار ہو جاؤ، آج کے دن ہم دونوں ساتھ گزاریں گے۔ حور پیر میں چمچ ہلاتے ہوئے مصروف انداز بولی۔ ایما نے ایک پیار بھری نظر حور پر ڈالی جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، چاہے مشکل وقت ہو یا پھر خوشی کا موقع، اس نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو چکی تھی، یہ سوچ کر کے اب اس کی یہ مخلص دوست بھی چلی جائے گی۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ حور جو باؤل پکڑنے کے لیے مڑی تھی اسے وہی کھڑا دے کر حیرت سے بولی۔ ہاں، میں جا ہی رہی تھی۔ ایما ہڑبڑاہٹ میں کچن سے نکل کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹیبل پر جوس اور نوڈلز کا باؤل رکھ چکی تھی تو ایما بلیک جیکٹ اور پینٹ زیب تن کیے وہاں آئی۔ اس سے سر پر ریڈ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، چہرے پر بھی تھوڑی تازگی آئی تھی اس کے۔ وہ نے نوڈلز اس کے آگے کی، نوڈلز کو دیکھ کر ایما کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی اور وہ بھرپور طریقے سے نوڈلز سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ حور مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ ایما نارمل لائف کی طرف آ رہی تھی۔ ڈائریکٹ نے اپنے ڈارک گرین جگور
ایک بہت خوبصورت سے ولا کے سامنے روکے. اسے دیکھتے ہی گیٹ پر موجود گارڈز نے گیٹ کھول لیا اور گاڑی پوش میں کھڑی کر کے باہر نکلا. وہ ولا باہر سے پورا سفید رنگ میں رنگا ہوا تھا. وہ اب گاڑی سے نکل کر بے نیازی سے چابی انگلی میں گھماتے ہوئے اندر جانے لگا کہ گارڈن میں موجود گارڈز نے اسے دیکھ کر گریٹ کیا. گڈ مارننگ سر، جس کا اس نے مسکراتے سر کے اشارے سے جواب دیا. دروازہ کھول کر اندر انٹر ہوا. سامنے ایک بڑا سا لاؤنج تھا جس پر بڑے بڑے صوفے پڑے ہوئے تھے. باہر کی نسبت لاؤنج میں ووڈ کا کام ہوا تھا. صوفے کے سامنے ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی. وہ آگے گیا تھا. اس کی نظر مسلسل آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی. وہاں بھی کوئی نہیں تھا. گھر کی بیک سائڈ پر گیا جہاں پول اور سٹنگ ارینجمنٹ تھی. وہیں پول کے پاس میں کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی، دھوپ سیکھ رہی تھی. اس عورت کی آنکھیں بند تھیں لیکن شکل ڈائریکٹ سے ملتی جلتی تھی. وہ بلی کی چال چلتے ان کی کرسی کے پاس گیا. اس سے پہلے کہ ان کے کان کے پاس چیخ کر انہیں ڈراتا، کسی نے اس کا کان پکڑ کر اسے پیچھے کیا. خواہش ہی رہے گی ہماری کہ کبھی تم کوئی سیدھا کام کر لو. کان پکڑنے والے نے جیسے افسوس کیا تھا. جیسے سن کر وہ چیئر پر بیٹھی عورت بھی مڑی اور اسے دیکھ کر خوش ہو گئی. ڈیڈ، میرے کان پکڑنے سے کون سی آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی؟ اس کی بات سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اس کے کان کو چھوڑا اور آگے بڑھ کر گلے لگایا. مس تھامسن مسکراتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس وقت کافی ٹائم بعد آئے ہو، اسے دیکھتے ہوئے بولے جو اب اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال کر کھڑا تھا. کافی ٹائم رہوں گا بھی، جب تک اگلی بار آپ مجھ پر غصہ نہیں ہو جاتے. اس کی بات سے ثابت تھا کہ باز نہیں آنے والا. کیا بنے گا تمہارا؟ انہوں نے افسوس سے سر نفی میں لائی. یہ اور بات ہے کہ یہ افسوس مصنوعی تھا. مس تھامسن انٹرکام سے لنچ ریڈی کرنے کا آرڈر دے رہی تھی. انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا کھانے کا کتنا شوقین ہے. جو بنا تھا وہ بن چکا. اب جو میرے لیے بنی اس کے بارے میں بات ہو جائے. ڈائریکٹ پہلے شوق انداز میں بولتے اس نے اپنے مطلب کی بات کی. اس کی بات سن کر وہ دونوں بھی سیدھے ہوئے کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ ڈائریکٹ کسی لڑکی کا اس طرح ذکر کر رہا تھا. کون ہے وہ؟ مسٹر تھامسن نے سنجیدہ ہو کر انویسٹیگیشن شروع کی. لڑکی ہے. یہ تو شکر تھا کہ اس نے لڑکی پسند کی، ورنہ جیسے اس کے کام تھے نا الٹے. انہیں ڈر تھا کہ کہیں لڑکا ہی نہ پسند کر لے. نام؟ دوسرا سوال مس تھامسن کی طرف سے آیا تھا. الیویا. یہ نام لیتے اس کی سب آنکھوں میں روشنی سے گوندی جسے مسز تھامسن نے نہیں بلکہ مسٹر تھامسن نے بھی نوٹ کیا تھا. وہ بھی یہ چاہتی ہے؟ مسٹر تھامسن نے پرسوچ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. مان جائے گی. ڈیرے پورے اعتماد کے ساتھ بولا. وہ دونوں جو پرجوش سے تھے مایوس ہو کر بیٹھ کے ان کا خیال تھا کہ لڑکی بھی راضی ہوگی. میں بھی کہوں کوئی اندھی ہوگی جو تمہیں پاگل کو پسند کرے گی. مسٹر تھامسن چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھے بولے. ان کی اس بات پر مسٹر تھامسن نے ان کو گھوری ڈالی کہ کیوں ان کے نہار بیٹے کو ایسے کہا. بالکل ڈیڈ، جیسے موم نے آپ کو پسند کیا تھا ویسے ہی نا. شرارت سے تب بول کر چیئر سے اٹھ کر دور ہوا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب کیا ہونا ہے. اس کی بات پر مسز تھامسن کا منہ کھل گیا تھا. مسٹر تھامسن جو اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اٹھے تھے اس کے سر دور پر ہاتھ مل کر رہ گئے. رک، میں بتاتا ہوں. اور وہ دونوں باپ بیٹے دوڑے تھے اور مسز تھامسن مسکرا رہی تھیں. آخر گھر کی رونق واپس آئی تھی، ورنہ تو وہ دونوں میاں بیوی تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے. آج پھر آہل صبح ہوتے ہی حویلی سے نکل گیا. حویلی میں ویسے تو زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں لیکن وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا. گاڑی اپنی مطلوبہ گھر کے آگے روک کر باہر نکلا. بیل بجا کر پینٹ میں ہاتھ ڈالے دروازے کھولنے کا انتظار کرنے لگا. آہل آ جاؤ یار. ایک خوش شکل نوجوان جب دروازہ کھولے تو آہل کو دیکھ کر اسے اندر آنے کی دعوت دی. آہل اس کے پیچھے اندر آئے. ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو. وہ لڑکا اسے لیے ڈرائنگ روم میں آیا. اسے بیٹھا کر خود کچن میں چلا گیا. اس کی واپسی کوک کی بوتل اور ساتھ میں کچھ لوازمات کے ساتھ ہوئی جو اسے ٹرالی میں رکھی ہوئی تھی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ آہل اس کو ٹیبل صحیح کرتے دیکھ کر بولا. کوئی نہیں، روز روز کہاں تو میری سروس ملے گی، آج مل رہی ہے تو فائدہ اٹھا لو. وہ لڑکا گلاس اس کی طرف کرتے شوخی سے بولا. شرجیل، دھیان کہاں ہے؟ آخر اسے جب محسوس کر کے دھیان گھر نہیں تو اسے خود ہی پوچھ لیا. وہ رو رہا تھا. تیرے پاس جانا ہے؟ اسی عائشہ سے لے کر باہر پارک تک گئی کہ بہل جائے. شرجیل نے اپنی بہن کا نام لیا. آہل اس کی بات سن کر پرسکون. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچہ باہر سے چہکتے ہوئے اندر آیا. بابا بابا. یقیناً وہ باہر اس کی گاڑی کو دیکھ چکا تھا. وہ آہل کو ڈھونڈتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آیا. اسے دیکھ کر آہل نے بھی باہر کھول کر اسے اپنے پاس بلایا. اس وقت آہل کے چہرے پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی. دھیان بھاگ کر اس کے بازو میں آیا. آہل نے اسے خود میں بھینچ لیا. ہر بار جب اسے گلے لگاتا تھا اسے اپنے دل میں سکون اور جتا محسوس ہوتا تھا. بابا، میرے ساتھ جانا ہے. اس کے بعد سن کر آہل کا دل کہ واقعی اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ابھی نہیں. ابھی کچھ کام ادھورے تھے جنہیں اسے پورا کرنا تھا. اگلی بار پکا. آہل اس کی سلکی بلائٹ براؤن بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا جو اس کے ماں پر گئے تھے. السلام علیکم. آہل نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کھڑی عائشہ اسے سلام کرتی. ایک وقت تھا کہ وہ اس کا خواہش مند تھا مگر اسے اس بات کا اظہار کبھی اسے نہیں کیا تھا. ایک تو وہ اس کی دوست کی بہن تھی، دوسرا اس نے ابھی یونی ختم کی تھی. اسے اسٹیبل ہونے کے لیے ٹائم لگنا تھا، اس لیے وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا. لیکن جب حور سے شادی کی بات ہوئی تو اسے داجی کو اپنی پسند کا بتایا جسے سن کر آگ بگولے ہو چکے تھے. اس لیے انہوں نے اس کا حورین سے نکاح کرنے میں جلدی کی تھی. اسے آج بھی یاد ہے کہ آخری وقت تک اس نے کوشش کی تھی کہ نکاح کسی طرح نہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ داجی کے سامنے اپنی پسند کو بتا کر اسے کیا کھونا تھا تو وہ کبھی بھی نہ بتاتا. آہل نے اسے نظر ہٹا کر دوبارہ دھیان کی طرف کر چکا تھا.
وعلیکم السلام۔ اپنی گمبھیر آواز میں اس کو سلام کو جواب دے کر اب دیان کو گود میں لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ شرجیل بھی ساتھ اٹھ گیا کیونکہ اس نے بھی آہل کے ساتھ جانا تھا۔ آہل دیان کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جبکہ شرجیل عائشہ کو اپنے جانے کا بتانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے اس امید پر نکل گئے تھے کہ شاید اس بار ان کی تلاش کامیاب ہو جائے۔ آج پھر سورج نے لندن کے باسیوں کو اپنا مکھرجی دکھا کر خوش کر دیا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ بادل بھی سورج کے ساتھ ہی تھے۔ ایسے موسم میں اکثر لوگ آؤٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں کیونکہ لندن میں سورج کم ہی نظر آتا ہے۔ اس آؤٹنگ کرنے والوں میں ایما اور ہور کے ساتھ اب اولیویا بھی شامل تھی جو انہیں راستے ملی تھی۔ ایما کا موڈ آؤٹنگ کی وجہ سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ایما کی اولیویا سے تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ایما نے اسے ہور کے کل شادی جانے اور شادی کا بتایا، جس پر اولیویا نے اسے مبارکباد دی تھی۔ اب وہ تینوں کھٹی پیدل روڈ پر چل رہی تھی، دھوپ کا مزہ لیتی اور ساتھ میں باتیں کر رہی تھی۔ ایما، ایک دم باتیں کرتے ہور نے ایما کو بلایا۔ ایما کے ساتھ اولیویا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں کل جا رہی ہوں تو اس لحاظ سے آج کا دن میرا ہوا، مطلب میری ہر بات مانی جائے گی۔ ہاں، ایما کو سمجھ نہیں ہے کہ ہور یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ تو پھر چلو آج تم میرے مرضی کی ڈریسنگ کرو، بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک جیسے ڈریس لیتے ہیں۔ ہور ایکسائٹڈ انداز میں بولی۔ اولیویا کو اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا کیونکہ ویسے میک اپ اور فیشن کی دلدار تھی، لیکن ایما کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہ بات اس کے چہرے سے پتہ چل رہی تھی، مگر اسے کچھ کہنے سے پرہیز ہی کیا تھا کیونکہ آج واقعی ہور کا دن تھا۔ وہ تینوں لیڈیز شاپ کی طرف گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایما کو پسند آتا ہے وہ ان تینوں کو نہیں، اور جو اولیویا کو آتا ہے وہ بہت بولڈ ہوتا ہے۔ البتہ ہور کو کچھ خاص پسند ہی نہیں آیا تھا ابھی تک۔ بالآخر ہور نے ایک جرسی کا فراک پسند کیا۔ اس کی لمبائی تھوڑی سی پاؤں سے اوپر تھی، اس پر کچھ کلیاں ڈالی گئی تھیں۔ باقی کے مقابلے ان تینوں کو یہ پسند آیا تھا۔ ان تینوں نے یہی فراک غنیمت جانی ایک ہی ڈریس 3 کلر میں لیا۔ اولیویا کا گرین تھا، ایما کا براؤن، اس کی آنکھوں سے ملتا جلتا۔ اس پر اس نے اپنی لیدر کی بلیک جیکٹ پہن لی جس سے اس کے لک اور اسٹائلش لگ رہے تھے، اور ہور کا بلیک جس پر ہور نے اپنے بلیک کی لانگ کوٹ پہن لیا تھا۔ اب وہ تینوں پھر سے واک کر رہے تھے کہ ایما کو زوروں کی بھوک لگی۔ اب کچھ کھا لیں یا پھر چلنا ہے؟ چلے جانا ہے اور پاکستان پہنچ جانا ہے۔ اس کی بات سن کر ہور منہ نیچے کر کے مسکرا دی، جبکہ اولیویا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ چلے جناب، بتائیں آپ کہاں کا اور کیا کہنا پسند کریں گی؟ ہور نے نہایت عاجزی سے اسے پوچھا، جو قریب تر ہو کیونکہ ملکہ ایما میں مزید چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایما نے بھی ملکہ کی طرف گردن اکڑا کر شاہانہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں 2 منٹ تو اسٹل اس کا شاہانہ انداز دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنسنے لگی جس میں ایما خود بھی شامل تھی۔ وہ تینوں باہر پڑے لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی، اسے کہ ایک ویٹر وہاں آئی۔ آرڈر نوٹ کرنے کے لیے ایک اوپن ریسٹورنٹ تھا۔ ہور اور اولیویا نے مینیو سے دیکھ کر اپنے لیے کلب سینڈوچ اور ساتھ کیپیچینو کا آرڈر دے دیا۔ اب وہ لوگ ایما کے بولنے کا انتظار کرتی تھی، جو مینیو کو اتنی غور و فکر سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی خزانے کا نقشہ ہو۔ بالآخر اسے مینیو ٹیبل پر رکھ کر آرڈر دینے لگی۔ کلب سینڈوچ، ڈونٹ آف ایگ فرائی، پین کیک اینڈ ہنی اور ایک بلیک کافی۔ ابھی کے لیے ویسے اتنا ہی، اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں گے۔ ایما مینیو ویٹر کو دیتی ہوئی بولی، جبکہ بیچاری ویٹر اس دبلی پتلی لڑکی کی شکل دیکھتی رہی کہ اتنا سب کچھ کھا پائے گی۔ ہو سکتا ہے سب نے مل کر کھانا ہو۔ ویٹر دل میں سوچی وہاں سے چلے گی کیونکہ بول کر کہنے سے تو وہ رہی، مگر اولیویا نے بول دیا، ایما ہم نے اپنا آرڈر دے دیا تھا۔ اولیویا یہی سمجھی کہ اس نے سب کے لیے آرڈر دیا ہے۔ ایما نے اسے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہی کہ مجھے پتہ ہے، میرا مطلب اتنا سب کچھ ہم نہیں کھا سکتے۔ اولیویا اس کی نظر سے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ ہور کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آئی جسے اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ ہاں تو تم لوگ نہ کھانا، ویسے بھی یہ میں نے اپنے لیے آرڈر کیا ہے، ایما نے صاف گوئی سے کہا، جبکہ اولیویا کو اس وقت ڈائریکٹ ہی لگی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر بعد ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ اولیویا بیچاری کھاتی کیا، وہ تو بس منہ کھولے ایما کی کھانے کی سپیڈ دیکھ رہی تھی، جبکہ ہور آرام سے اپنا سینڈوچ کھائی تھی۔ خیر، کھا کر جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو بل پے کر کے اٹھی۔ بل ہور نے پے کیا تھا، جس پر بھی ان کی لمبی بحث ہوئی۔ اب کہاں جانا ہے؟ ہور نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یوں کرتے ہیں کہ واٹر لو برج پر چلتے ہیں، آج سورج بھی نکلے اور وہاں سے سن سیٹ کے سین کو مس کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ ایما گھڑی پر وقت دیتے ایکسائٹڈ انداز سے بولی، یہ بات بالکل ٹھیک کہی، چلو پھر وہیں چلتے ہیں، پہلے کیب بک کروا لیا جائے۔ ہور نے بھی اس کی بات پر متفق ہو چکی تھی۔ ہیلو گرلز، ایک گاڑی پہلے سے جو مجھے تو پھر کیب کی کیا ضرورت ہے؟ اولیویا جو کب سے خاموشی ان کی باتیں سن رہی تھی اب پھر گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے بولی، چلو پھر جلدی چلو گاڑی میں۔ ایما جلدی سے بولی، آرام سے، ابھی ہمیں گاڑی تک پیدل جانا ہے۔ اولیویا اس کا بازو پکڑ کر روکتی ہوئی بولی، اف پھر چلو۔ ایما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں اڑ کر چلی جائے۔ اس کا ایکسائٹڈ اور نارمل انداز ہور کو کتنا سکون دیا تھا یہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اچھا چلو، اولیویا ان کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے بولی۔ گاڑی تک پہنچ کر اس نے اپنی ڈائمنڈ بلیک رینالٹ کلائیو کا دروازہ کھولا، ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ ان کے بیٹھتے ہی اسے اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلائی کہ اگر ایما نے بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگنا تھا، جبکہ ہور نے اولیویا کی سیٹ کو پکڑ کر اپنا بچاؤ کیا۔ ایما نے اسے گولی ڈالی جس پر اس نے ہنسی روک کر شانے اچکائے تھے۔
गाड़ी फराटे भरती हुई अपनी मंजिल पर रवा थी। एम्मा भी फास्ट ड्राइव अब इंजॉय कर रही थी। बस हो रही थी जिसका सांस सूख रहा था। ओलिविया ने सॉन्ग लगाया, उसका वॉल्यूम फुल कर दिया था। जॉन अभी मीटिंग में जाने के लिए निकल रहा था जब एंट्रेंस पर मौजूद शख्सियत को देखकर उसके आसाब तान चुके थे। वो शख्स भी उसकी जाने बढ़ा। जहान। जॉन जो उसको इग्नोर करके निकलने का था, अपना पूरा नाम सुनकर एक पल को उसको रुकना पड़ा। यह नाम सिर्फ उसकी माँ इस्तेमाल करती थी और उसे नफरत थी। हाँ, नफरत थी अपनी माँ से। वो शख्स उसे रुकता देखकर धीरे से चलते उसके करीब आया। उसके बाल और दाढ़ी का रंग काला था, जिसमें कहीं कहीं सफ़ेद बाल भी निकले हुए थे। उसके चेहरे का रंग साफ था, लेकिन इसकी शख्सियत में ऐसा कुछ ज़रूर था कि सामने मौजूद बंदा मुहज़्ज़ब होने पर मजबूर हो जाता था। मेरा नाम जॉन है और मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे कोई बात नहीं करनी। वो शख्स अब उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो जॉन अपने चेहरे का रुख दूसरी सिम करते हुए बोला। उसके लहजे में नफरत थी और आंखें सपाट। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, फजूल बातें सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है। उनका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए संगदिली से बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहाँ गार्ड पहले ही चुकन्ना उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। इसकी गाड़ी में बैठे वो दरवाज़ा बंद करते अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो शख्स बस खामोशी और बेबसी से उसको जाता देखता रहा। उसको अपना किया वादा पूरा करना मुश्किल लग रहा था। जॉन कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जब से लंदन वापस आए ही उसी के लिए थे। वो थके हुए कदमों से वापस घर आए। वो नाउम्मीद नहीं थे, बस जॉन की नफरत उन्हें तकलीफ पहुंचा रही थी। क्या हुआ? तभी वही नौजवान जिसका चेहरा जला हुआ था उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। कुछ भी नहीं, उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा। उसकी जाने देखा। मैं फिर कहूँगा कि तुम यहाँ रह कर भी करवा सकते हो, फौरन बात बदलते बोले। उनकी इस बात से सामने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए इसने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया था। मैं कुछ देर के लिए अपने साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर उन्होंने सिर इस बात में हिलाते समझ गए थे कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। रात की फ़्लाइट है? उन्होंने एक तरफ से उसके तैयारशुदा बैग पर नज़र डालने के बाद पूछा। जी। उसने भी मुड़कर बैग देखा। उसके अंदाज में बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। कुछ कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर धीरे से ऐसा। आपको कैसे पता चल जाता है? मुंह नीचे किए धीमे से बोला। बस लग जाता है। तुम ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो। उनकी बात पर 2 मिनट चुप रहा, सर उठाकर उन्हें देखा और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हो सके तो इसका ख्याल रखना। इसकी आवाज़ हल्की से नम थी। इस बात पर उन्होंने कोई वादा नहीं किया, बस उसका कंधा पकड़ा, उसे खुद से लगा लिया और पहले की तरह इस बार भी उनके सामने बेख्तियार होकर रो पड़ा था। जॉन होटल में दाखिल हुए तो हाँ, दूसरी कंपनी का एजेंट पहले से ही मौजूद था। उसको देखकर खड़ा हुआ और उसे हाथ मिलाते अपना तारुफ करवाया। सर, मैं एज कंपनी की तरफ से साद हूँ। जॉन ने उसके तारुफ के जवाब में सर हिलाया और कोट सही करते हुए बैठ चुका था। उसके बैठे एक वेटर तेज़ी से उनकी जाने बढ़ा। ब्लैक कॉफ़ी? अपना ऑर्डर करवा के उस एजेंट की जानिब मुतवज्जो, जैसे मीटिंग स्टार्ट करने का कह रहा हो। वेटर वहाँ से जा चुका था। मीटिंग के दौरान कॉफ़ी आ गई थी, जिसके वो सिप लेकर गौर से उसके पॉइंट सुन रहा था। ओके साथ, अगर कभी ऐसा मेरा इरादा हो तो मैं आपको याद करूँगा और अगले बार मैं आपके सीईओ से मिलना चाहूँगा। मीटिंग से फारिग होकर अब बिल वो पे करके फिर से हाथ मिलाते हुए और होटल से बाहर निकल चुका था। क्या पर्सनैलिटी है? उसकी जाती साथ खुद कलामी में बोला। जॉन ने बाहर आकर की ड्राइवर से ली। टैक्सी करवा कर चले जाना और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने गाड़ी सड़क पर डाल दी। आज उसका ध्यान काम की तरफ नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव करने का फैसला किया था। उसने सिगरेट निकाली और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालकर पैंट की पॉकेट से लाइटर निकालकर सिगरेट सिल गई और वो साथ साथ सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी नीली पुरसोच आंखें सड़क पर थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता था किसी के लिए पता लगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा ज़्यादातर बेतासुर ही रहता था। जब वो लोग वाटरलू ब्रिज पहुंची तो इस वक्त सूरज तकरीबन गुरूब हो रहा था। पुल के नीचे बहता पानी, उसकी आवाज़ ढलता सूरज की नारंगी के हर तरफ फैली हुई थी। हल्की हल्की आवाज़ जिस्म को छू रही थी। ये मंजर तो ऐसा था कि इंसान सांस लेना भूल जाता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंजर देखने वालों को अपने साथ कैद कर लेता था। वो तीनों ब्रिज पर खड़ी ये देख रही थी। बिलाशुबा उनका यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। वाह, ये जॉन है ना? एम्मा इसी मंजर में पूरी तरह खोई हुई थी जब अपने साथ मौजूद लड़कियों की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। उसने इन लड़कियों की ताकुब के में देखा तो देखती रह गई, क्योंकि वहाँ जॉन अपने ब्लू रंग की मैकलारन कोप से टेक लगाकर बेनियाजी से खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ सीने से बांधे हुए थे। सफ़ेद शर्ट, ब्लू पैंट में उसका मजबूत जिस्म नुमाया हो रहा था। सूरज की ढलती किरणें उसके वजीह चेहरे को और दिलकश बना रही थी। उसकी नीली आंखें सूरज की रोशनी से चमक रही थी। वो इस वक्त खूबसूरती का एक मुजस्मा ही लग रहा था। आओ बात करते हैं, वो लड़की दोबारा बोली तो एम्मा होश में आई। फौरन उसे जॉन पर से अपनी नज़र हटाई। दिली दिल में खुद को कोसने लगी, क्या ज़रूरत है उसे इस तरह देखने की। एम्मा इसकी अभी सुबह वाली हरकत और शर्त नहीं भूली थी। जॉन महवियत से ढलते सूरज को देख रहा था। इस वक्त उसका दिमाग हाल में नहीं माजी में था। माजी। वो तैयार होकर यूं जा रहा था तब उसको फ़ोन बजा। उसने बेड पर बैग वापस रखते मोबाइल देखा। कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसने आवाज़ सुनी तो उसे तो वो लाखों में पहचान सकता था। वो स्टिल हो चुका था। उसकी नीली आंखों बेयकीनी सी बेयकीनी थी। मॉम? उसने शॉर्ट से कैफियत से ज़ेरे लब ये लफ्ज़ बोला। ये बात उसके लिए नाकाबिल यकीन थी कि उसकी माँ जो बचपन में ही मर गई थी वो जिंदा थी और उसे बुला रही थी। पहले उसे लगा कि जैसे कोई उसके साथ मजाक करे। भला मरा हुआ एकदम से कैसे जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर उसने अपने हवास पर काबू किया। क्या सबूत है कि मेरी माँ तुम ही हो? उसे धड़कते दिल के साथ सर्द लहजे पूछा।
تم ایک بار خود آ کر دیکھ لو۔ دوسری طرف اس کی ماں کی آواز میں وہی عورت فریاد کرتے ہوئے انداز بولی۔ اسے اس عورت کی آواز نم لگی، یہی اس کا وہم تھا۔ اس عورت کی آواز، بولنے کا انداز سبھی تو اس کی ماں سے ملتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں ہی ہے، لیکن دماغ نہیں مان رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم واقعی وہی ہو جو کہہ رہی ہے تو اس پاک اجان جہاں میں لے کر جاتی تھی۔ اپنی بات کہہ کر اسے دوسری طرف کی سنے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ بے چین سے لاؤنج میں ادھر ادھر چکر کاٹتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی، پھر فیصلہ کرتے اسے فلیٹ اور بائک کی چابی اٹھائی اور باہر دروازہ لاک کر کے نکل چکا تھا۔ یہ فلیٹ چنی میں اس نے اور ڈائریکٹ نے مل کر لیا تھا۔ جون اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتا تھا اور مزید اپنے باپ کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ان کی نظر میں خود سر بیکار بالکل اپنی ماں کی طرح تھا، جو کہ ان کے مطابق ان کے ساتھ ہونے کے باوجود کسی اور آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی۔ اس گھر میں بھی صرف ایک ہی شخصیت تھی جس کو اس کا خیال تھا، وہ تھی شازیہ بیگم، جو اسے سپورٹ کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کے لیے جعفر صاحب کے سامنے بھی ڈٹ جاتی تھی۔ بائک کو سٹارٹ کرتے اسے بائک اس راستے پر ڈالتی جہاں اکثر اس کی ماں اسے اور اس کی بہن کو لے کر جاتی تھی۔ 25 منٹ بعد وہ اس پارک میں موجود تھا۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے ہوئے تھے۔ دیکھنے والے کو یوں لگ رہا تھا جیسے پارک میں سیر کرنے کے لیے آئے، لیکن اس کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ ٹریک پر چلتی اس کی نگاہیں آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں اکثر مائیں اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی تھی، جنہیں دیکھ کر اسے پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ بھی تو آخری بار وہ اسی جگہ آیا تھا۔ دل میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ ابھی وہ آگے جا رہا تھا کہ سامنے نظر پڑی تو اس کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ صرف قدم ہی نہیں، اس کا دل بھی ایک پل کو رک چکا تھا۔ سامنے ہی تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس سے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ اس کے ہلنے سے جان کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور اس وقت ایک آدمی اس کی ماں کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس کی ماں اس کے کندھے سے پکڑ کر ساتھ تسلی دینے کے انداز میں اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی ماں بھی شخص کے گلے لگی۔ یہ سب دیکھ کر جان کو اپنا آپ انگاروں پر جلتا محسوس ہو۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کے زہریلے جملے گونج رہے تھے، جو اکثر وہ اس کی ماں کے لیے استعمال کرتا تھا کہ وہ گھٹیا عورت کا نام بھی نہ سنوں میں اس گھر میں۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ میرے پیٹھ پیچھے رنگ رنگلیاں کرتی پھر رہی ہے۔ یہ باہر کی عورتیں ہوتی ایسی ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں، ہر طرف منہ ماری کرتی پھرتی ہیں۔ بس جہاں کوئی امیر یا خوبصورت مرد دیکھا وہاں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ آج جان کو ان کی کہی ساری باتیں سچ لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی مٹھی اپنی سرخ ہوتی نظر سے اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ شخص بڑی توجہ محبت سے اس کی ماں کے آنسو صاف کرتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے سامنے جا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی لہو ہوتی نظر اپنے ماں کے ہاتھ پر تھی جو اس شخص کی گرفت میں تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی ماں کے ساتھ وہ شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے شخص کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا، بازو پھیلا کر اسے گلے لگانا چاہا تو 2 قدم پیچھے تھے، سرد انداز بولا، میرے قریب مت آنا لیڈی۔ اس کے انداز میں اجنبیت محسوس کر کے پھر سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جہان بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہو؟ اپنے بازو نیچے کرتے ہوئے ہارے ہوئے انداز سے بولی، بالکل ویسے جیسے اکثر اس کے چھوٹے ہوتے اس کے ناراض ہونے پر بولا کرتی تھی۔ نہیں، اب کے زندہ ہونے پر افسوس ہے۔ اسے نفرت سے بھرپور نظر ان پر ٹکا دی۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ کر اسے بخوبی دیکھا تھا۔ ان کی یہ بات بری لگی تھی، یہی بات اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ بے چین تھا تو اسے بے چینی مبتلا کرنے والے کو چین سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ اتنی نفرت کیوں؟ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جیسے یہ بات سن کر انہیں دل میں تکلیف ہوئی ہو۔ یہ ڈرامے بند کرو، اپنے یہاں آنے کا مقصد بتائیں۔ جون اب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر کہنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی گرنے لگے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، میں اپنے بچوں سے ملنے آئی ہوں۔ وہ جیسے اس کی اتنی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی۔ اوہ لیٹ می گیس، اب دل بھر گیا ہوگا نا مردوں کے دلوں کے ساتھ کھیل کر، اس لیے تو یہ موت کا ڈرامہ ختم کرنا پڑا ہوگا۔ پھر یاد آیا ہوگا کہ میری تو اولاد بھی ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا اس کے ساتھ کھڑے شخص کی جانب مڑا۔ لگتا ہے ابھی اس عورت کے دل بہلانے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ شخص جو خاموش ضبط سے ان ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا، مزید جان کی بکواس برداشت نہیں کر سکا، دھاڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بیوی ہے یہ میری۔ اس شخص کا چہرہ توہین کی شدت سے لال ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں کے اپنے لیے الفاظ سن کر ساخت ہو چکی تھی۔ اوہ امیر ہوں گے اسی کر لی شادی۔ اس نے پھر سے سیر اکلا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس شخص نے جیسے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے گھٹیا لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا۔ اب کی بار وہ شخص اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ساتھ کھڑی اس کی ماں نے اس کا بازو تان لیا اور صنفی میں ہلا کر انہیں روکا۔ اسے کچھ نہیں پتا، وہ بڑی مشکل سے آنسو روکتے ہوئے بولتے، اس کے اس طرح کرنے سے انہیں رکنا پڑا، اور نہ ہی میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ مڑا اور جان لگا کہ پیچھے سے پھر بولی، ٹھیک، لیکن مجھے اتنا بتا دو مریم کیسی ہے؟ ان کی آواز میں التجا تھی۔ اس کے قدم الفاظ پر زنجیر ہوئے، آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ گھوما، لیکن اسے جلدی خود پر قابو پایا۔ بہت جب بولا تو آواز پہلے کی طرح زہر خون تھی، بہت دور جہاں چلے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ انفیکٹ اس معاملے وہ لکی ہے کہ چہرہ اور آواز دیکھنے سے تو محفوظ رہی۔ بول کوئی وہ رکی نہیں اور چلا گیا۔ میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی۔ یہ آخری الفاظ جانے سے پہلے جان نے سنے تھے، اس کے بعد واپس آ گیا چکا تھا۔ وہ جو ڈوبتے سورج کے ساتھ ماضی میں کھویا ہوا تھا، کسی کے ہائے کہنے سے واپس آئے، گردن دائیں جانب موڑ کر اسے ناگوار نظروں سے ان 2 لڑکیوں کی جانب دیکھا جن نے اس کے خیال میں خلل ڈالا تھا۔ اس کی ناگواری محسوس کر لینے کے باوجود ڈھیٹ بنی اب اسے اپنے ساتھ سیلفی لینے کا کہہ رہی تھی، لیکن جان انہیں دیکھ اور سن گھبرا تھا۔ اس کی نظر تو اس کے پیچھے کھڑی ایما پر تھی۔ سورج کی ڈھلتی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تھی، جس
اس کے کھلے بالوں کی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ کر بوسہ دے رہی تھی، جنہیں وہ پیچھے کر دیتی لیکن وہ پھر آگے آ رہی تھی۔ جان کے ان لٹوں سے عجیب سی جلن ہو رہی تھی۔ اس کا ان لٹوں سے دل کہہ رہا تھا کہ اس لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر خود اس کے چہرے پر بوسہ دے۔ اپنی اس خواہش سے گھبرا کر اس نے جلدی سے اپنی نظریں بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لڑکیاں ابھی بھی پوری بات سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سمجھے کہ جان ان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف ہو جائیں، وہ فوراً سے پہلے ایک طرف ہو گئی، موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کر پوز سیٹ کر کے کھڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ جان کا انتظار کر رہی تھی، مگر ان کا منہ بن گیا جب جان نے اس کے پاس سے گزرتے گاڑی ڈرائیونگ والی سیٹ کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے ایک بار اس کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھی جہاں ایما کھڑی تھی، مگر وہاں اب کوئی نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ جان کو اپنا آپ بھی اس جگہ کی طرح خالی لگا تھا۔ ایما نے جب محسوس کیا کہ جان مسلسل اس کی طرف دیکھ رہے تو اسے الجھن ہونے لگی، اس لیے وہ ہور اور اولیویا کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ پھر انہوں نے کافی جگہ اور گھومی اور آخر میں ڈنر کر کے ان کی واپسی ہوئی۔ واپسی پر بھی اولیویا نے ان دونوں کو ڈراپ کیا تھا۔ کل کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ جب ہود اترنے لگی تو ایما کو خیال آیا کہ اس سے ٹائم تو پوچھا ہی نہیں۔ 3 بجے دوپہر کے۔ وہ انہیں ٹائم بتا کر ایک بار پھر ان دونوں کو بائے کیا اور اندر چلی گئی۔ اولیویا ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایما نے اس سے اصرار بھی کیا کہ وہ اندر آئے، لیکن اولیویا نے منع کر دیا کہ اس کو ایک ضروری کام ہے کہ وہاں جانا ہے۔ ایما دروازہ کھول کر اندر آئی اور لائٹ آن کی۔ سارا گھر خالی خالی تھا۔ اس کا دل گھبرایا تو اس سے لائٹ پھر آف کر دی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، جہاں ایزابیلا اکثر اس کے انتظار میں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایزابیلا اب نہیں رہی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں لگا اور وہیں صوفے پر سو گئی۔ کسی نے آرام سے چابی کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھولا کہ کم سے کم آواز نکلے۔ آہستہ سے اندر آ کر اس کے پاس صوفے کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھا غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں آنسو کے نشان ابھی بھی تازہ تھے۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے اور اٹھا اور اندر جا کر کمرے سے کمبل ہٹا کر اس پر ڈالا۔ اس کے کمبل ڈالنے سے ایما ہلی تو اس نے اپنی سانس روک لی، جہاں کھڑا تھا وہیں اسٹل کھڑا رہا۔ ایما کے ماتھے پر بل پڑے، پھر وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے کاغذ نکالا، ٹیبل پر اس کے بیگ کے پاس رکھ دیا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ جانے سے پہلے اس کے گلے ملے، لیکن نہیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ اس لیے دل کی خواہش پر قابو کرتے ہوئے جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ آہل، میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم روز اس وقت باہر چلے جاتے ہو، ابھی کچھ دن نہیں رہ گئے ہیں شادی کو، لیکن تم تو ایسے پہ رہو جیسے کسی اور کی شادی ہونے والی ہے۔ ذرا جو تم نے کسی کام میں ہاتھ بٹایا ہو۔ آہل جو تیار ہو کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آج پھر شرجیل کے ساتھ جانے کی تیاری میں تھا، لاؤن سے گزرتے ہوئے دادا جی کی نظروں میں آ گیا۔ دادا جی جو کتنے دنوں سے اس کی حرکتیں صبر سے دیکھ رہی تھی، آج پھر اس کو وائٹ ٹی شرٹ بلیک پینٹ پہنے باہر جانے کی تیاری میں دیکھ کر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ان کی ناراضگی سے بھری آواز سن کر وہ بھی الرٹ اور سر میں ہاتھ پھیرتے ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کام تھا اس لیے جانا پڑا، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو نہیں جاتا، بھلا آپ کی بات ٹال سکتا ہوں میں؟ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ پتر، مجھے کام سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تو جو شادی کی تیاری سے لاپرواہی دکھا رہا ہے نا، وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیر کر اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ ان کے ایسے کرنے سے اسے اپنے اندر سکون سے اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے 3 سال انہیں کتنا مس کیا تھا، یہ صرف اسے پتا تھا۔ اوکے، اب آپ جیسے کہیں گی نا ویسے ہی ہوگا۔ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ دیکھ ذرا، کام کر کر کے انی جی شکل بن گئی ہے میرے پتر کی۔ وہ اس کی اچھی خاصی صحت کو کمزور کہہ رہی تھی۔ آہل نے ان کی اس بات پر کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ جا مہک، آہل کے لیے تازہ جوس لے کر آ۔ انہوں نے پاس سے گزرتی مہک سے کہا۔ مہک جو انکار کرنے کے موڈ میں تھی، آہل کا نام سن کر فوراً اندر چلی گئی۔ فون کی بیل پر اس سے موبائل پینٹ کی جیب سے نکالا اور دادی جی کے گود میں لیٹے ہی لیٹے اسے نمبر دیکھا کس کا ہے۔ وہ کال شرجیل کی تھی، دادی جی کی گود سے اسے اٹھنا پڑا۔ میں کال سن کر آتا ہوں، ان کو آگاہ کر کے باہر لان میں اور وہیں پڑی کین کی کرسی پر بیٹھتے اسے کال اٹینڈ کی۔ بابا، کال اٹینڈ کرتے جو آواز دوسری طرف سے آئی، اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بھی کہہ دی۔ جی بابا کی جان۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ لان میں ہوا چل رہی تھی جو اعصاب کو تقویت بخش رہی تھی۔ آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے دھیان سے بات کر رہا تھا۔ بابا آپ کب آؤ گے؟ اس کا معصوم سوال آہل کو خنجر کی طرح چبھا تھا۔ داجی کی شرط تھی کہ اگر اس نے حویلی اور حور کے ساتھ رہنا تو اسے دیان کو چھوڑنا ہوگا، لیکن وہ بھی انہی کا پوتا تھا، اس نے بھی سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ شرجیل اکنگ کہاں ہے؟ اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے دیان کا سوال گول کر کے شرجیل کا پوچھا تھا۔ ہاں بول۔ موبائل شاید اسپیکر پر تھا، اسے شرجیل نے فوراً جواب دیا۔ میں اب نہیں آ پاؤں گا، تو میں ایسا کرو کہ اکیلے چلے جاؤ اور کوشش کرنا کسی طرح وہ لڑکی مل جائے۔ انگلیوں سے اپنی کمپٹی سہلاتی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اچھا تو ٹینشن نہ لے، میں کر لوں گا، تو بس اپنی شادی کی تیاریاں کر۔ دوسری طرف شرجیل کو بھی اپنے دوست کی حالت پر ترس آیا، جو کچھ نہ کرتے ہوئے سب کی نظروں میں قصوروار ٹھہر گیا تھا۔ شرجیل کو پتا تھا کہ آہل ظاہر نہیں کرتا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ گیا تھا اس واقعے کے بعد سے۔ اچھا، میں رکھتا ہوں، شادی پر ضرور آنا۔ سامنے سے مہک آتی اسے بات سمیٹی، لیکن شادی کے ذکر پر بولتے اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے سیاہ ذہن
ذہین روشن آنکھوں میں آگ کسی لپٹتی. اگر شرجیل سامنے ہوتا نا تو دیکھ لیتا، لیکن وہ سامنے نہیں تھا، اس لیے اس کو کچھ پتہ نہیں چلا. شاید وہ اسے سمجھا دیتا. فون بند کر کے اس نے نظریں اس کی اسکرین پر ٹکا دی. اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا. مہک جو اہل کے ساتھ اپنی چائے کا کپ بھی وہاں لے کر آئی تھی، اسے چائے ٹیبل پر رکھ کر خود بھی اس کے ساتھ کی چیئر سنبھال لی تھی. کیسے ہو؟ مہک نے جب اسے موبائل پر مصروف دیکھا تو مجبوراً اسے خود ہی اہل کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا. اہل نے اس کی آواز سن کر اسکرین سے نظر اٹھائی. اس کی طرف دیکھا جس نے فل بلیک فٹنگ والی شارٹ شرٹ ساتھ کیپری پہنی ہوئی تھی. بال اس کے کھلے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ اور ہونٹوں پر گہری لپسٹک ہوئی تھی. پیاری تھی کہ اگر کوئی اس کو ایک بار دیکھ لیتا تو اس کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو. لیکن وہاں موجود شخص کوئی اور نہیں، اہل تھا. اسے اپنے سامنے دیکھ کر بدمزہ ہوا. اس کے ماتھے پر بل پڑے. اس کو بلا وجہ اتنا میک اپ اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھی، جو خود کو دعوت نظارہ بنا کر سب کے سامنے پیش کرتی کہ آؤ اور اپنے ہوس زدہ نظروں سے مجھے دیکھو. اس نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور اندر چلا گیا. کب تک بھاگو گے؟ پیچھے مہک اس کے اس طرح اٹھ جانے سے دل فریب انداز سے مسکرائی چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا. یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ کون کتنا بھاگنے والا ہے، کون ہارنے والا ہے، کیونکہ وقت سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہے. فون کے مسلسل بجنے سے اس کی نیند میں خلل پڑ رہی تھی. اس کے ماتھے پر بل پڑے. اس نے آنکھیں بند کیے، ٹیبل پر ہاتھ ادھر ادھر کر کے موبائل تلاش کیا. موبائل پکڑا. ادکھلی آنکھوں سے اس نے کال کرنے والے کی پروفائل دیکھی. کال آنا بند ہو چکی تھی. حور نام دیکھ کر اسے پھر آنکھیں بند کر لی، مگر کسی خیال کے آتی اسے پٹ سے آنکھیں کھلی. ٹائم دیکھا، 1:42 ہوئے تھے اور 3 بجے حور کی فلائٹ تھی. خود کو کوستے وہ اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی. اس کے پاس ٹائم بہت کم تھا، اس لیے جلد سے فریش ہو کر اس نے چینج کیا. بالوں کو ڈرائی سے جتنا ہو سکا اس نے ڈرائی کر گلے میں اسٹرالر ڈال کر جاگرز پہن اور باہر نکلی. دروازے بند ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل اور بیگ ٹیبل پر پڑا رہ گیا. سر پر ہاتھ مار کر جلدی سے دروازہ کھولا. یہ تو شکر تھا کہ چابی اس کے پاس ہی تھی. بیگ اور موبائل پکڑتے اسے دیکھا کہ ایک صفحہ سے نیچے گرا. اس نے وہ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، اندر کچھ لکھا. تبھی وقت نہیں تھا، اس سے وہ بیگ میں ڈالا اور دروازہ بند کر کے وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی. کتنی بس چینج کر کے وہاں پہنچی اسے ہی پتا تھا. ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس اپنا سانس درست کرتے ہوئے وقت دیکھا تو ابھی 2 بجے تھے. سیدھی کھڑی ہو کر اس نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑسے جو بار بار چہرے پر آ رہے تھے اور اندر چلی گئی. ادھر ادھر حور کی تلاش میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے زور سے اس کے بال کھینچے. مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا کافی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چپس کا پیکٹ بھی تھا. ایما اسے جانتی تھی کہ حور کا بھائی علی تھا. ویسے نا چھوٹا بھائی ہونا ہی غلط ہے، بلکہ بھائی نہیں، گھر میں چھوٹا ہونا. لوگ چھوٹا ہی سمجھ لیتے ہیں. جاؤ یہ کر دو وہ کر دو، اور اگر منع کر دو تو آپ کے لیے اسپیشلی چپلی کباب تیار ہوں گے امی کے. علی کو شاید حور نے اسے دیکھنے کے لیے یہاں کھڑا کیا تھا. زیادہ انتظار کرنے کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے لمبا سا لیکچر ہی دے ڈالا. ایما نے اس کے لیکچر کے جواب میں اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لیا اور کھانے لگی. علی کا تو منہ ہی کھل گیا. یعنی دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے کتنی دلیری سے اسے لوٹا گیا، ایک معصوم سے بچے کو. ایما ابھی یہ اچھی بات نہیں ہے. علی نے منہ بنایا. ابھی تو مجھے حور کے پاس لے جاؤ، پھر اچھا برا دیکھیں گے. ایما نے اس کے بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی. یہ بات علی کو پسند نہیں آئی، اس لیے وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. ایما نے حیران ہو کر اس کو اتنا ایزی کھڑا دیکھا اور چپس کھاتے اس کا ہاتھ رکے. کیا بات ہے، اب چلو بھی. علی نے نہیں میں سر ہلایا. کیوں، کیا مسئلہ؟ ایما نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے کے انداز سے پوچھا. علی نے جواب میں اس کے ہاتھ سے اپنے چپس کا پیکٹ جھپٹا اور بھاگ گیا. ارے! ایما بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ اس کا سر زور سے کسی کے سینے سے ٹکرایا. ایما کو اپنے سر کے ارد گرد تارے ناشتے دکھائی دیے. اس کا بیگ اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا. وہ سر پکڑے شخص کے سینے سے پیچھے ہونے لگی کہ لڑکھڑائی تو اسی شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر سنبھالا. ایما کے حواس تھوڑے سنبھلے تو اسے اپنے ارد گرد بڑی جانی پہچانی خوشبو آئی تھی. اسے سر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی نظر سب سے پہلے بوٹوں پر ہی گئی. کالے بوٹوں سے ہوتی اس کی نظر اوپر کی طرف گئی. بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ. پھر چہرے پر نظر پڑتی اس نے منہ بنایا. وہ جان ہی تھا جو اس کو خود کا تفصیلی جائزہ لیتے دیکھ رہا تھا. اس نے ابھی بھی ایما کا بازو پکڑا ہوا تھا. لگتا ہے بریکیں خراب ہو گئی ہیں دماغ اور پاؤں کی. جان نے تنزیہ نظر سے اسے دیکھا. اس کی نظر نے ایک ہی پل میں ایما کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا. موٹی سی نیلی جرسی، نیلی ہی پینٹ پہنے ہوئے جان کو اپنے دل سے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی. اس کی بات سن کر ایما سلگ ہی تو گئی تھی. اس نے جھٹکے سے اپنے بازو کی گرفت سے آزاد کروایا اور انگلی اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولی. میرا دماغ اور پاؤں دونوں بالکل صحیح ہیں، ضرورت تمہیں بہتر ہے کہ چیک کرواؤ. جان پرسکون سے انداز میں سینے پر ہاتھ مار کر اس کی بات سن رہا تھا. اسے جیسے ایما کے غصے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا. ایما کی بات کے ختم ہوتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے سامنے آیا. اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کر اسے جیسے ایما کو اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں قید کر لیا تھا. میری توجہ چاہتی ہے جو بات میں طول دے رہی ہو. جان اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا. ایما کو یوں لگا جیسے وہ ارد گرد کوئی حصار پھونک رہا ہے، لیکن اسے جلدی خود کو سنبھالا. اسے جان کی اس بات سے الجھن نہیں، بھلا اس نے کب بات کو طویل دی تھی. اس کی بھوری آنکھوں میں الجھن تیر تھی جو جان نے بخور دیکھی.
चलो 5 मिनट बाद वैसे भी तुमने मेरे पास सोना है। जॉन ने उसके चेहरे पर आई लाइट को कान के पीछे किया। एम्मा इसके ऐसे करने से घबरा कर पीछे हुई। उसे जॉन की कुर्बत से डर लगता था। जब जब वो पास आता तब तब उसका दिल पूरी तरह धड़कने लगता। जुबान तो जैसे तालू से चिपक जाती थी। जॉन को शायद इस बात का इल्म था, इसे वो बार बार उसे इम्तिहान में डाल देता। इतना खुशफहम नहीं होना चाहिए, एम्मा ने संभल कर जवाब दिया। नीचे से अपना मोबाइल और बैग पकड़ा। मोबाइल पकड़कर उसे अफसोस हुआ क्योंकि उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। उसे ये मोबाइल बहुत अजीज था। ये उसके डैड ने उसे इसकी सालगिरह पर दिया था। एम्मा वो जो एम्मा की तलाश में आई थी, उसे एक हैंडसम बंदे से बात करते देखकर उसे दूर से 2-3 बार आवाज़ें दी। शायद आवाज़ उस तक नहीं गई थी, इसे वो मजबूरन उसके पास आई। हूर की आवाज़ सुनकर एम्मा ने फौरन उसकी तरफ देखा जहाँ से हूर की आवाज़ आई थी। उसे कटीली निगाह जान पर डाली और हूर की तरफ बढ़ चुकी थी। जॉन उसको जाता देख रहा था। उसे पता था यहाँ सिर्फ अपने दोस्त को सी ऑफ करने आई थी। एम्मा की इस हरकत पर उसकी नज़र थी। मुड़कर जाने लगा तो उसके पाँव के नीचे कोई कागज़ आया, शायद एम्मा के बैग से निकला था। उसे जल्दी झुककर कागज़ उठाकर खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते उसके माथे पर बालों का जाल बन गया। नीली आंखें गुस्से से लाल उड़ती से लब भींचा कागज़ दे करके अपनी पैंट की जेब में डाल गया। तब उसकी पुरसोच नजरें इस तरफ थी जहाँ से एम्मा हो गई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी तक आया। यहाँ शाजिया बेगम के सरार पर हनान को सी ऑफ करने आया था, जिसे काम के सिलसिले में डैड नहीं भेजा था। शहर से दूर सुनसान सी जगह पर एक आम सा घर था। अंदर जाओ तो एक छोटा सा 3 कमरों का और किचन का आम सा घर था, लेकिन अगर खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते नीचे जाओ तो एक बहुत बड़ा साउंड प्रूफ हॉल नुमा कमरा था। उसे टॉर्चर सेल कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तलिफ किस्म के हालात वहाँ मौजूद थे। एक साइड पर एक जेल नुमा कमरा भी था जहाँ कुछ लोग बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी सांसें तक रोकी हुई थी। वो इतना सहमे थे कि एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे थे। कुछ ने तो अपनी आंखें बंद करके कानों में भी उंगलियां डाली हुई थी। उनके सेल के पास एक देव कदामत आदमी खड़ा था, लेकिन वो लोग उससे नहीं डर रहे थे। वो तो सामने चलते फिरते मंजर से खौफजदा थे। उनके साथ से सीने में अटकी हुई थी। स्ट्रेचर पे एक आदमी बंधा हुआ था। उसके हाथों के नाखून गायब थे, जिसम पर भी गहरे गहरे कट लगे थे। दर्द से मुसलसल चीख रहा था क्योंकि उसके पास मौजूद शख्स धीरे धीरे छोटी सी सुई उसकी आंख के अंदर डाली जा रहा था और साथ साथ उसकी अजियत से लुत्फानंदोज हो रहा था। ये अजियत भरी चीखें तो उसको जरूर थी। वो आदमी सर भी नहीं हिला सकता था क्योंकि उसका माथा भी बेल्ट नुमा पट्टी से बंधा हुआ था। इस शख्स ने एक सुई एक जगह रोक दी। उसके रुकते हुए शख्स तकलीफ से कराते हुए गोया हुआ, डी जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे एक बार में मार दो। डी ने उसकी बात सुनकर अपनी काली आंखें उस पर गाड़ दी। डी को जो चाहिए था वो ले लेते, उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। रही बात एक ही बार मारने की, इसमें वो मज़ा कहाँ जो तड़पा तड़पा कर मारने में। वो अब सुई उसकी आंख से निकाल कर दूसरी आंख में डाल रहा था। बेसमेंट पर से चीखों से गूंज रहा था और वो इस तरह पुरसकून था जैसे सुई से कोई कपड़ा सी रहा हो। इस आदमी का चीखना जैसे कोई गाना था उसके लिए। अब तो आदमी भी खामोश हो गया था, शायद तकलीफ से बेहोश हो गया था। इसको अंदर करो और इससे निकालो, जिसने मेरे डी के आदमी को मारने की कोशिश की। इसके बाद पर वो देव कदामत शख्स अंदर गया। जहाँ लोग थे उसके अंदर आने से वो लोग एक दूसरे के साथ जोड़ कर बैठे थे। इस कदामत मतलूबा शख्स को लेकर आया जैसे अब डी के अगले हुक्म का मुंतज़िर था। इसको इस पर लेटा दो और हाँ, सारी कैंडल्स जला देना, लाइट बंद कर देना। डी स्ट्रेचर पर थोड़ी देर चेयर पर बैठा, साथ में से रुमाल से अपना हाथ साफ किया जो खून से भरा हुआ था। वो देव कदामत आदमी उसे जिस स्ट्रेचर पर बांध रहा था उसके ऊपर कैंडल्स ही कैंडल थी जो लोहे की जाली पर रखी गई थी। वो आदमी अब समझा कि उसके साथ क्या होने वाला है। डी के इरादे ने सांस रोक दी थी। उसे कतरा कतरा जलाकर मारने वाला था। वो समझ गया था। डी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो आदमी खुद को आज़ाद करने लगा। उसकी नज़रें ऊपर थी जहाँ वो कैंडल जल रही थी। तुमने मेरे आदमी को पेट्रोल से जलाकर मारना था। आग से खेलना पसंद है तो अब क्यों घबरा रहे हो? डी अपने बाजू के कफ अब नीचे करते पुरसकून अंदाज में बोला। डी प्लीज़। मोमा पिघलना शुरू हो चुकी थी, उस पर गिर रही थी। हॉल की लाइट बंद थी। हर तरफ अंधेरा था सिवाय इस हिस्से में जहाँ मोमबत्तियाँ जली हुई थी और उसके नीचे वो आदमी। डी मुँह पर उंगलियां रखे अपने मन पसंद मंजर देख रहा था। उसकी काली पुरस्कार आंखें इस वक्त चमक रही थी। वो देव कदामत शख्स फ़ोन लेकर उसके पास आया। उससे फ़ोन पकड़कर उसे जाने का इशारा किया, जिसे समझकर फ़ौरन वहाँ से चले गया। फ़ोन पर क्लाइंट 109 लिखा हुआ था। उसने फ़ोन कान से लगाया। मेरी शरारत याद है? उससे दूसरी तरफ की बात सुनकर पुरसकून अंदाज में कहा। उसका पुरसकून अंदाज भी खतरनाक लगता था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और तस्वीरें भेज दो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया। दूसरी इस आदमी की तरफ देखा जो दर्द से पागल हो रहा था क्योंकि गरम गरम मोमोज के जिस्म पर बारिश की तरह मुसलसल मुख्तलिफ जगह से गिर रहा था। मैसेज टून से उसने मैसेज खोला। अब मज़ा आएगा जब मुकाबला बराबरी का हो। तस्वीर को देखते ही खुश होता खुद से बोला, जहान और जान जल्द ही यहाँ मिलेंगे। इस बारबी डॉल एमा का भी यहाँ होना हक है। डी कहका लगाते हुए मोबाइल पर बाकी मालूमात देख रहा था। उम्मीद है ये मुलाकात पिछले से ज़्यादा यादगार रहेगी। डी दोबारा जॉन की तस्वीर देखते हुए बोला। स्ट्रेचर और बंदे आदमी ने जब तकलीफ से मुंह खोला तो मॉम उसके मुंह के अंदर भी जाए थे। वो बुरी तरह और तड़प रहा था। एमा हूर से मिलकर जब वापस घर आई तो सबसे पहले उसने इज़ाबेला के कमरे का रुख किया। उसकी कबर्ड खोलकर घर के पेपर्स निकाले। उसका इरादा घर पर लोन लेकर जॉन को उसके पैसे वापस करने का था।
پھر بعد میں ایسا ایسا کر کے پورا لون کر دے گی، لیکن اس گھر کے پیپر کے ساتھ جو پیپر اس کے ہاتھ آئے اسے اس کی آنکھیں کھول لی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیپرز لے لیے، وہی زمین پہ بیٹھے بے یقین سے بولی، ان پیپرز پہ لکھا تھا کہ اس گھر پہ لون لیا گیا ہے، اس کو جو مہینہ چل رہا ہے اسی میں اس کے پیسے واپس کرنے، ورنہ بینک اسے قبضے میں لے لے گی۔ اس مہینے کے ختم ہونے میں دن کتنے رہ گئے تھے؟ صرف 3۔ اس نے جلدی سے الماری دیکھی، شاید کوئی اور کاغذات ہو، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر بینک نے ایک بار یہ گھر لے لیا پھر کیا ہوگا۔ اس گھر سے کتنی یادیں تھیں، ڈیڈ، مام، پیٹر اور اس کا بچپن۔ ابھی تو پیٹر کو بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ اور بھی چلے گئی، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس حالات پہ کیا کرے، تو زندگی جیسے ایک دم اس پر تنگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہر طرف سے راستہ بند ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف اندھیرا ہو گیا ہو، بالکل اس کے خواب کی طرف لال آنکھوں والے سائے، جو مصیبت ہی تھی جو اس کے اندر اسے مار رہی تھی۔ خواب میں مطلب وہ خود تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سر پکڑے بیٹھی، پھر کسی کے خیال آتی اٹھی، اپنی ٹوٹی اسکرین میں موبائل پکڑو، حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند جا رہا تھا، ایک بار 2 بار وہی جواب۔ اس نے حنان کے گھر کے نمبر ڈائل کیا جو حنان نہیں دیا تھا، وہ شاید اس کی موم کا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے کوئی عورت بولی تھی۔ آپ حنان کی موم ہیں؟ ایما نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے شازیہ بیگم سے بات کرتے ہمیشہ جھجک ہوئی تھی۔ جی، آپ کون؟ دوسری طرف سے نرمی سے بات ہوئی۔ میں ایما خان کی دوست، کیا آپ میری اس سے بات کروا دیں گی؟ ایما نے درخواست کی۔ وہ تو بزنس کے سلسلے میں گیا، 4 دن اس سے کانٹیکٹ کرنا ممکن نہیں ہے، اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اوکے تھینکس۔ اس نے اپنے ہونٹ اندر کر کے جیسے خود کو رونے سے روکا۔ فون کے بند ہوتے اس نے فون سائڈ پر رکھا اور خالی نظر سے کبھی موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی تو کبھی پیپرز کو۔ آنسو ایک ایک کر کے اس کا گال بھگونے لگے۔ اسے اس وقت بہت شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایما، تم یہ گھر نہیں کھو سکتی، اس نے جیسے خود کو خبردار کیا۔ آنکھیں اس کی لال اڑتی، سر در سے پھٹا جا رہا تھا، اسے اٹھ کر کچن کا رخ کرنا تھا۔ اسے پتا تھا اب جو بھی کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، اس لیے خود کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اسے کافی بنائی، ساتھ میں ایگ اور ٹوسٹ فرائی کیے۔ ایگ اور ٹوسٹ ختم کر کے باقی بچی ہوئی کافی پینے لگی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، اس کی نظر کافی پر تھی اور دماغ کہیں اور۔ اس کا دماغ جو کہہ رہا تھا، دل اس کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ کافی کا کپ وہیں اس کے ہاتھ میں پکڑا، ٹھنڈا ہونے لگا۔ دماغ کا فیصلہ بازی لے گیا، دل منہ بسورتا رہ گیا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور شور سے ہوتی۔ ابھی کل رات ہی تو داجی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ صبح اہل کے ساتھ جا کر بارات اور ولیمہ کا ڈریس لانے رکا۔ صبح ناشتے کے بعد اہل نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ حور فریش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اس سے اسے گرین سوٹ کے ساتھ سر پر بلیک حجاب لیا، چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپے ہوئے پوش میں آئی۔ اہل جو فون پر بات کرتا جیسے اس کی نظر حوریان پر پڑی تو 2 منٹ تک بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اسے حور کے چہرے پر صرف نور ہی نور نظر آتا تھا، جو بلیک رنگ کے حجاب میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حور جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کو یوں خود کو بے خود ہو کر دیکھنے سے کنفیوز کر گیا۔ اسی وجہ سے اس کے چلنے کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ اہل نے اس کا کنفیوز ہونے دیکھ کر رفتار کم ہونا محسوس کیا تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے نابی لبوں پر چھانے لگی۔ وہ خود بھی کالے رنگ کی شلوار قمیض پر براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے حور کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔ حور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اہل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی آواز سے اہل بھی ہوش میں آیا تو دیکھا کہ کال کب کی بند ہو چکی۔ اسے خود کو سرزنش کی جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ابھی اسے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ مہک ریڈ رنگ کی تنگ سی شلوار قمیض اور کھلے بال میک اپ سے لدڑے چہرے کے ساتھ وہاں آئی۔ اسے حور کی سائڈ والا شیشہ نوک کیا۔ کیا بات ہے؟ اہل نے اپنی کھڑکی نیچے کرتے ناگواری سے پوچھا۔ اسے مہک کا آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ مہک ادا سے بال جھٹکتی ہوئی بولی۔ اسے بہت تیز پرفیوم لگایا تھا۔ تو ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، اہل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ڈرائیور کو بڑی امی نے اپنے کام سے بھیجا ہے، مہک ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ بیٹھو۔ اس کے بیٹھے اہل نے گاڑی آگے چلا دی۔ اہل ماتھے پر بل ڈالے تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حور، تم کیا دادی اماں بن کر آئی ہو؟ حور جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مہک کی بات سن کر چونک گئی۔ اسے ایک نظر اہل کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے فوراً نظر اہل سے ہٹائی۔ کیونکہ میں ایسے ایزی فیل کرتی ہوں، حور نے سادگی سے جواب دیا، لیکن اسے مہک کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ حور کی بات پر مہک طنزی انداز سے بولی، ویسے ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو۔ حور کو مہک کی اس بات کا سمجھ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مجھے اب کسی کی فضول آواز نہ ہے۔ اس کی بات پر مہک اس سے پہلے کچھ بولتی، اہل کی سرد آوازوں سے خاموش کروا دیا تھا۔ مہک منہ بسور کر گاڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو اہل نے سیدھی طرح اس کی آواز کو فضول کہا تھا۔ ابھی وہ مال سے تھوڑا دور ہی تک ایک سٹاپ پر حور والی سائڈ کی کھڑکی سے کچھ آ کر اسے گود میں گرا۔ حور نے چونک کر دیکھا تو اس کی نظر چھوٹے سے کاغذ پر پڑی جو موڑ کر کیا گیا تھا۔ سب کی طرف دیکھا جہاں ان کے ساتھ کھڑی گاڑی میں عجیب سے ہوا لیے میں بیٹھے 4 لڑکے اسی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر سے حور کو اپنے اوپر چونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فوراً پیچھے کو بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی سائڈ کا شیشہ بند تھا، بلیک مرر کی وجہ سے باہر والے کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حور نے اہل کی طرف دیکھا جو سنجیدہ نظر سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ حور نے اہل سے نظر ہٹا کر اپنا ہاتھ دیکھا جس میں کاغذ تھا۔ حور کا دل کر رہا کہ اس کاغذ کا ان لڑکوں کو بھی آگ میں جھونکتے جیتی نظر اسے اب اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔
اسے اپنی مٹھی کو اور زور سے بھینچے ہوئے تک اس کے ہاتھ لال ہونے لگے. چوکی تب تھی جب آہل نے اس کو اپنا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. اس کا چھوٹا سا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں چھپی تو گیا تھا. اب آہل ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا حور کے دیکھنے پر آہل نے اس پر نظر ڈالی. ہلکا سا مسکرایا. حور نے گڑبڑا کر نظریں آہل سے ہٹائی. اسے نہیں پتا تھا لیکن اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا. مال کے آنے تک آہل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا جبکہ حور نے کوشش کی تھی, مگر جب اس نے ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی تب آہل کے ساتھ پر گرفت مضبوط ہوتی گئی. اس لیے اس نے کوشش ترک کر دی. تم جاؤ اپنی شاپنگ کرو, جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بیل کر دینا. مہک کی گاڑی سے اترتے ہی آہل نے سنجیدہ مگر سرد انداز میں کہا. حور کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا جس پر مہک کی نظر پڑ گئی. اس سے تو جل ہی گئی تھی, ورنہ باقی راستے تو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف رہی تھی. تم کہاں جا رہے ہو؟ مہک کھا جانے والی نظر سے حور کو دیکھتی بولی. تو اپنے کام سے کام رکھو. آہل نے منٹ نہیں لگایا اس کی طبیعت صاف کرنے میں, مگر مہک نے پھر کچھ بولنا چاہا لیکن آہل کے ساتھ نظر کی وجہ سے بول نہیں پائی اور پیر پٹکتے وہاں سے چلتی بنی. اس کے جاتے ہی آہل حور کی جانب متوجہ ہوا. حور جو پہلے ہی آہل کے سرد رویے اور اس طرح ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار تھی, اس کے اس طرح اپنی طرف متوجہ ہوتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. مجھے دیں. آہل نے نرمی سے کاغذ حور کے ہاتھ سے لیا. اس کے انداز میں پہلی بار سچ مہری منقوط تھی اور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ آہل نے نہیں دیکھا, اپنے ہاتھ سے اس کا کاغذ کا چھوٹا سا گولا پکڑتے شرمندہ ہو گئی. حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. آہل نے کاغذ کھولا تو اندر لکھی تحریر دیکھ اس کی رگیں کھینچ گئی, جہاں موبائل نمبر کے نیچے کال می بیبی لکھا ہوا تھا. آہل 2 منٹ اسٹیج کو گھرتا رہا, پھر کچھ سوچ کر موبائل نکال کر گاڑی سے نکل گیا. حور بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے باہر نکلے. یہ اور بات تھی کہ آہل کے تیر اس کی سانس خشک کر رہے تھے. حور کے آہل کے پاس پہنچے. آہل نے اس کا ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگاتے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا. حور بھی اس کے ساتھ کھینچے چلی گئی. میسج دیکھ لیے. ٹھیک ہے, جب کام ہو جائے تو مجھے بتا دینا. تھینکس یار. آہل فون پر بات کرتے بوتیک کے اندر آیا. یس میم. ورکر اس کی جانب آئی. حور نے ایک نظر آہل کو دیکھا جو کال پر مصروف تھا. ویڈنگ ڈریس. حور کو خود ہی بتانا پڑا. میم برات یا ریسیپشن؟ ورکر نے شائستگی سے پوچھا. دونوں. حور کا جواب سن کر ورکر اندر چلی گئی تو حور دوسرے کپڑے دیکھنے لگی. یہ دیکھیں میم, اس کے ساتھ ایک اور ورکر ڈریس لیے وہاں آئی. کپڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ وہ بہت ہیوی تھے. اسے کبھی اتنے ہیوی کپڑے نہیں پہنے تھے. کچھ پسند آیا؟ آہل بھی کال بند کر کے اب اس کے پاس آ کھڑا ہوا. یہ ساری تو بہت ہیوی ہے, میں کیری کیسے کروں گی؟ حور نے پریشان سے آہل کو دیکھتے ہوئے کہا. میں ہوں نا, میں کر دوں گا مدد. آہل کی بات سن کر حور فوراً سیدھی ہوئی جبکہ پاس کھڑے ورکر بھی ہنسنے لگی. یہ والا دیکھیں. آہل نے لائٹ پنک اور مہرون لہنگے اور چولی کی جانب اشارہ کیا جس کا کام باقیوں کی نسبت کافی کم تھا. آہل نے لہنگے کا دوپٹہ اور حور کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا. ماشاءاللہ. بے سختہ آہل کے منہ سے الفاظ نکلے. حور تو آہل کی حرکتیں دیکھ کر پریشان ہوئی جا رہی تھی. وہ تو آہل کو سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھتی تھی, لیکن آہل کی بے باکی نے اس کے 14 طبق کیا 16 طبق روشن کر دیے تھے. یہ پیک کر دیں. آہل کی بات سن کر ورکر پھرتی سے سوٹ پیک کرنے لگی. ریسیپشن کا ڈریس میں اپنی پسند سے لوں گا. آہل اپنا رخ اس کی جانب کرتے نرمی سے بولا. تو اب کون سا میری پسند سے لیا ہے؟ حور نے یہ بات دل میں سوچی لیکن زبان نے اس کی سوچوں کو آواز دے دی. حور نے اپنی بے ساختہ زبان دھانتوں تلے دبائی تھی جبکہ دوسری طرف آہل اس کے بات سن کر محظوظ ہوا تھا. پہننا میرے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے پسند بھی میری ہوگی. آہل نے اس کے ہوائے اڑے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مزے سے بولا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. حور من منائی. اچھا. آہل نے اچھا جو لمبا کر کے کھینچا. اسے حور کی بوکھلائی ہوئی حالت مزہ دے رہی تھی. بل پے کر کے باہر نکلے تو آہل اسے شو شاپ میں لے گئے. ڈریس سے میچنگ جوتی دلائی. ابھی وہ جوتی لے کر نکلی تھی کہ مہک کا فون آ گیا کہ فارغ اور طبیعت بھی صحیح محسوس کر رہی تھی, اب گھر چلتے ہیں. اسے پتا تھا کہ مہک ضرور کوئی ایسا کام کر ڈالے گی. وہ ڈرائیور کو پہلے ہی بلا چکا تھا. مہک تو جل کے کوئلی ہو گئی تھی جب آہل نے اس کو ڈرائیور کے ساتھ جانے کہا. وہ تو ان دونوں کے ساتھ شاپنگ خراب کرنے آئی تھی لیکن آہل نے موقع ہی نہیں دیا. آہل کو شاپنگ کرتے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ شخص شادی سے کبھی ناخوش بھی تھا. اس کا انداز تو یوں تھا جیسے کاروں کا خزانہ ہاتھ لگ گیا. شاپنگ سے فارغ ہو کر آہل اسے ریسٹورنٹ لے آیا. ہلکی پھلکی باتوں کے دوران انہوں نے کھانا ختم کیا. تم یہیں رکو, میں ابھی آیا. آہل اسے رکنے کا کہہ کر خود پارکنگ سے گاڑی لینے چلا گیا. شام کے سائے اب گہرے ہو رہے تھے. ویسے بھی سردیوں میں رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھنڈی ہوا موسم کو مزید سرد بنا رہی تھی. حور اب ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی. اس طرف زیادہ رش بھی نہیں تھا. ابھی وہ آہل کا انتظار کر رہی تھی کہ وہی لڑکے تھے جن نے اسے پرچی پھینکی تھی. یہ بلبل یہیں اکیلی کھڑی ہے, ہیرو کہاں گیا؟ حور کو گھیرے میں لے کر اپنی حوث زدہ نظر اس پر ٹکائے بار بار اس کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے. دور رہو. حور ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے سخت انداز میں بولی. آہل بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا. آہل ہاں اس بلبل میں تو اکڑ بھی یعنی مزہ ہی دپالا. ان میں سے ایک حور کا گال سہلاتے کمینگی سے بولا. حور کی برداشت جواب دے گئی. چٹاخ کے واسطے ایک تھپڑ اس لڑکے کے گال پر پڑا. تیری اتنی ہمت! وہ بھپرا اس کے بازو کو دبوچ کر اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولا. اس کے منہ سے شراب کی اسمیل بھی آ رہی. اس سے پہلے کہ حور کچھ کرتی وہی لڑکا جو اس پر جھکا ہوا تھا چیختے ہوئے پیچھے کو گرا. آہل نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا. اس کے باقی ساتھی بھی آہل پر پل پڑے جن سے آہل بھی اچھی طرح نبٹ رہا تھا. لوگ کا رش بن چکا تھا لیکن آگے کوئی نہیں آ رہا تھا.
رک جاؤ ورنہ یہ ببل جائے گی جان سے۔ وہی لڑکا جسے حور نے تھپڑ مارتا اہل نے موقع مارا تھا، حور کی گردن پر چاقو رکھتے ہوئے دھمکیاں میز انداز سے بولا۔ مجبوراً اہل کو رکنا پڑا۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہی لڑکا درد سے چیختے نیچے کو بیٹھا، کیونکہ حور نے اس کی دونوں ٹانگوں کی طرف پوری قوت سے ٹانگ مار دی۔ اتنی دیر میں پولیس اور سٹاف بھی وہاں آ گیا، معاملے کو رفع دفع کرنے لگے۔ اہل نے غصے سے حور کا ہاتھ پکڑا، گاڑی میں پٹخنے کے اندازے اسے بٹھاتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی زن سے لے کر وہاں سے چلے گیا۔ آفس دوبارہ جوائن کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ آفس کے سامنے بنے کیفے بیٹھی کافی پیتی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے سوچوں کا محور جان تھا، جس کی شخصیت ایما کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جان کے ساتھ ہوئے ایگریمنٹ کے مطابق کام کرتی تھی۔ اس نے جان کے سامنے شرط پہ اپنی کچھ 2 باتیں رکھی تھی، جسے جان نے بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔ بات اس نے یہ رکھی کہ جان اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، دوسری یہ کہ جیسی ساری رقم ادا کر لے ویسے یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ جان کا اتنی جلدی مان جانے اس کو الجھا رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ نہیں مانے گا۔ سب سے عجیب بات ہوئی وہ مان گیا تھا، اور اس کا رویہ ایما کے ساتھ نارمل تھا جیسے باقی کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر تو ویسے بھی اب اس کے پاس نہیں رہا، کچھ ضروری چیزیں پیک کر کے اسے رینٹ پر رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں لیکن اسے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جو مرضی اس کو اب تک گھر واپس لینا ہے۔ کافی پیتے اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ڈیرک کے آنے کا اسے پتہ نہیں چلا، لیکن خیر طوفان سے کب کوئی بے خبر رہ سکتا ہے۔ ڈیرک نے اسے دیکھا جو ارد گرد سے بیگانی کافی کے کپ کو ٹیبل پر رکھے کھڑکی سے باہر پتہ نہیں کیا اتنی یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ یک لخت اس کے دماغ میں کچھ آیا، اس کے پاس سے گزرتے ویٹر کو اپنے پاس بلایا، کیچپ، کچا انڈا اور نمک اس سے منگوایا۔ ویٹر کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، لیکن ڈیرک نے جب اسے گھورا تو فوراً چیزیں لینے چلا گیا۔ ڈیرک نے وہ سب کافی کے کپ میں ڈالا۔ ایما اپنی سوچ میں اتنی گم تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا اس کی کافی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، جب وہ کافی پیے گی تو اسے پتہ لگ ہی جائے گا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ڈیرک نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ایما پہ سیٹ کر دیا، اس طرح کہ ایما کو اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ مس سائیکو، اس کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ کر ڈیرک نے چٹکی بجاتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، اس نے چٹکی بجانے پر اپنے سوچوں سے نکلی تو اپنے سامنے بیٹھے ڈیرک کو دیکھ کر بدمزہ ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال پر ڈیرک نے بھینس اوپر کو اٹھائی۔ پہلے تو لگا تھا کہ تم صرف نام کی سائیکو ہو، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم پوری سائیکو ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی ڈیرک نے اس کے سامنے پڑی کافی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مقصد صرف ایما کو کافی کی طرف متوجہ کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ ایما نے جب اسے اپنی کافی پکڑتے دیکھا تو فوراً اس سے پہلے جھپٹنے کے انداز اسے اپنا کپ لے اور کھادر نظر سے دیکھا۔ میرا نام بھی سائیکو تم نے رکھا تھا، اب تمہاری کمپنی کا اثر ہے کہ میں ایسے تو پوری سائیکو ہو رہی ہوں۔ ڈیرک کو جواب دے کر اس سے کافی کا بڑا سپ لیا۔ اگلے لمحے ایما کو لگا جیسے اس سے الٹی آ جائے گی۔ اس نے جو سپ لیا اسے فوراً فوارے کی شکل میں باہر نکالا، جو سیدھا سامنے بیٹھے ڈیرک پر گرا۔ وہ جو ایما کی حالت کا مزہ لے رہا تھا، ایما کی اس حرکت کی وجہ سے بدمزہ ہو گیا۔ اف اف، ایما نے ڈیرک کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس کا تو زبان کا ٹیسٹ اتنا خراب ہو گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پاس سے گزرے ویٹر نے اس کی حالت کو دیکھتے جلدی سے پانی کا گلاس لیا۔ پانی پی کر ایما کو تھوڑا سا سکون ملا تو غصے سے ڈیرک کی جانب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے اسے سمجھ میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کس کا کام ہے، لیکن جب اس کی نظر ڈیرک کی طرف گئی تو اس کی حالت دیکھ کر اسے مزہ آ گیا۔ دل میں تو یوں لگا جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار کر دی ہو، اسے اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے منہ سے چپک ہی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف ڈیرک کی نہ پرواہ نظر سے اسے گھور رہا۔ ایما کی حالت کا مزہ وہ خاک لیتا۔ اٹھو، تمہیں جان بلا رہا ہے، اور تمہارا فون کہاں ہے؟ اپنا منہ ٹیشو سے صاف کرتے ٹیبل سے اپنا موبائل پکڑ کر چیئر سے اٹھا۔ اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈیرک کی بات سن کر ایما کے مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ سنجیدہ ہوتے اس کے پیچھے چلتی، ویسے بھی آج کل جان کا ہر بلاوا اس کی سانس خوش کر دیتا تھا۔ ڈیرک کی پشت ایما کی طرف سے وہ ڈیرک کی شیطانی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیرک کسی کا ادھار رکھے؟ سردی کی شدت عروج پڑتی دھن نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ بھی نیلی سرد آنکھیں دھن سے لپٹے شیشے پر ٹکائے کھڑا تھا۔ آج اسے کتنے امپلائر کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ اس کا غصہ دے کر سب دھیان برق رفتاری سے کام کرتے، اگلی بار ان کی نہ آ جائے۔ اسے آفس میں خلاف معمول بہت خاموشی تھی۔ وہ ابھی بھی نظر ٹیبل شیشے پر ٹکائے کھڑا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس سے ٹیبل پر پڑے اپنے فون کی طرف دیکھا تو نمبر اننون تھا، لیکن پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید سرد ہو چکی تھی، ماتھے پر بل نمودار اس کی ناگواری کا پتہ دے تھے۔ فون ایک بار پھر بج کے بند ہو چکا تھا، لیکن جان کی نظریں اب بھی اسکرین پر تھی۔ اس کو پتہ تھا کال پھر آئے گی، اور وہی ہوا۔ اگلی بار اسکرین پر پھر سے وہ نمبر آیا۔ اب کی بار اسے کال اٹینڈ کر لی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے؟ ابھی سے؟ دوسری طرف سے اس کی پہلی بار کال اٹینڈ نہ کرنے پر جیسے چوٹ کی گئی۔ میں ڈرا ہوں کہ نہیں، اس کا تو بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن تم مجھ سے ڈرتے یہ مجھے پتہ ہے۔ اس کی آواز اس کی آنکھوں کے برعکس پرسکون تھی۔ اس کا یہی انداز تو اس کے مخالف کو آگ بگولا کر دیتا۔ ڈی کسی سے نہیں ڈرتا، اب تم تیار رہنا۔ دوسری طرف موجود شخص اس کی بات سے مسکرا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کی شخصیت کی پراسرار تھی۔ کر لو جو کر سکتے ہو۔ جان بھی کسی سے نہیں ڈرتا، خاص کر ان سے جو چھپ کر واقع کرتے اور سامنے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کا تمسخر اڑانے والا انداز ڈی کو بتا گیا تھا کہ موبائل مقابل کسی سے کم نہیں ہے۔ لگتا ہے تو مجھے بھول گئے، لیکن کوئی نہیں، اب اگلی ملاقات میں سب یاد آ جائے گا۔
ابھی تو میں ذرا تمہارے سرپرائز کا انتظام کر لوں، معنی خیز انداز میں کہتے اس نے فون کاٹ دیا۔ یہ چوتھی کال تھی جو اسے آئی تھی اور چاروں بار نمبر نیا ہوتا تھا۔ کال بند ہو چکی تھی لیکن اس سے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اسی طرح کھڑکی کے سامنے پرسکون انداز میں کھڑا ہوتا۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے کتنے طوفان ہیں جو ذرا سی چھڑنے کی دیر تھی تباہی مچانے کے لیے تیار تھے۔ یس، اس نے اس طرح کھڑے ہو کر اجازت دی۔ اجازت ملتی ایما خود کو پرسکون کرتی اندر داخل ہوئی تو پہلی نظر اس پر گئی جو گرے پینٹ کوٹ پہنے اس کی طرف پش کیے کھڑا تھا، اس سے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال تھے۔ ابھی ایما اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جان اس کی طرف پلٹا اور اپنی نیلی سرد نظریں اس کی طرف جمائے جیسے اس کے آنے کا مقصد پوچھا ہو۔ یس سر، اس کی ایسی نظریں ایما کا حلق خوش کر تھی، اسے گلا تار کیا۔ جان نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کو اس طرف اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایما کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہی نہ محسوس انداز میں اس نے قدم پیچھے کی طرف اٹھنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مزید پیچھے نہیں جا سکی، اس کی پشت دروازے سے لگی۔ اس وقت جان اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے آئیں بائیں دروازے پر ٹکا کر اس کو اپنے گھیرے میں قید کیا۔ ایما کو جان کے انداز بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس کے ہونٹ خشک اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ بولنا شروع چاہا تو جان نے اسی وقت اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کے ایسا کرنے سے ایما کا دل زور سے دھڑکا، اسے جو پرسکون تھی کہ جان اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی نہیں کرے گا، لیکن آج اس کو یہ اطمینان بھی جاتا ہوا محسوس ہوا۔ جان کی نظریں مسلسل اس کے ہونٹوں پر تھی جبکہ ایما کی اس پر۔ اب جان اس کے ہونٹ کو اپنی انگلی سے ٹریس کرنے لگا۔ ایما کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، اس لیے جان کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے میں ہی بس کامیاب ہوئی تھی لیکن پیچھے کرنے میں نہیں۔ جان نے اس کا بھپرا ہوا چہرہ دیکھا تو تمسخرہ انداز اگلے ہی پل اس نے ایما کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ کر خود سے بالکل قریب کیا، اتنا قریب کہ ایما کو اس کے گرم سانسوں کی تھپیڑ اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی سختی کہ ایما کو اپنے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایما کو جان کی قربت سے خوف آ رہا تھا کیونکہ جان کا انداز بالکل سپاٹ تھا، ہر احساس آ رہی جیسے کہ اس نے ایما کو نہیں کسی بے جان گڑیا کو پکڑا ہو۔ لیکن ایما اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگا ابھی اس کا دل نکل کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ ایما نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر ایما جب خود کو اس کی گرفت سے نہ نکال پائی تو غصے سے بولی۔ اس کا چہرہ اس وقت پورا لال تھا۔ آئندہ جب تک میں نہ بلاؤں تم نہیں آؤ گی، لیکن اگر میرے بلائے بغیر آئی تو اس کا مطلب میں یہی سمجھوں گا کہ تم میری قربت کی خواہ ہو۔ جان اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس کرتی سرگوشیوں بولا، اس کا انداز حکمرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذاق اڑاتا بھی تھا۔ سر آئے، مجھے آپ نے ہی بلایا تھا۔ ایما بھی اب کی بات چپ نہ رہی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا ڈرے بولی۔ جان نے چونک کر اس کا یہ انداز دیکھا لیکن یہ چوکنا اسے سرے سے چھپایا۔ ایما کو اس کے چونکنے کا بالکل نہیں پتہ چلا۔ انٹرسٹنگ، اگر تم میرے سے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تو ایسے ہی کہہ دو، اتنا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جان سے گہری نظر سے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر ایما بالکل آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر خود کو جان سے دور کیا۔ اس بار جان کی گرفت سے نکلنے میں بھی کامیاب رہی کیونکہ جان نے خود اسے چھوڑا تھا، ورنہ جان کی گرفت سے نکلنا ایما کی بس کی بات نہیں۔ اس کی گرفت سے نکل کر ایما نے غصے سے انگلی اس کی طرف اٹھائی اور بولی نہیں پھنکاری تھی۔ تمہاری ذہنیت کے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سوائے گن کے کچھ نہیں ہے۔ شدید جذبات سے اس کے سانس پھول گیا تھا، آنکھیں بھی اس کی نم ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے آنسو نکلنے نہیں دیا۔ اس کی بھوری آنکھیں اس وقت ضبط کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جان کے ساتھ کیا کر دے۔ اگرچہ اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن آج تک کسی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہوئے جو کہ جان بنانا چاہتا تھا۔ وجہ شاید حور کے ساتھ رہنے کا تھا جو خود کو سیب کے موتی کی طرح سنبھال کے رکھتی تھی۔ اس کے دل میں بھی یہ خواہش کہ خود اس ایک کے لیے سنبھال کر رکھے جو اس کا حقیقی حقدار ہے۔ بولنے کے بعد رکی نہیں تھی۔ جان کے آفس سے نکلتی گئی، جان نے بھی اسے نہیں روکا، بس پرسوچ نظریں اسی کی طرف تھی جہاں سے ابھی وہ گئی تھی۔ ڈائریکٹ ایما کے آنے سے پہلے آفس سے نکل گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جان اب اسے بتانے لگا کہ اسے بلائے نہیں تو ایما ضرور اس کی شامت لائے، ہو سکتا ہے اسے قتل ہی کر دے۔ ابھی وہ ایما کی حالت کو سوچتے ہوئے سرشار سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو ڈیڈ کالنگ آ رہا تھا۔